بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل صالح والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مرتهب منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ بکسفنا میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین عاشقان مصطفیٰ رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی زندگیوں میں ماہ ربیع النور شریف کی ان حسین بابرکت گھڑیوں کے اندر 12 ربیع الاول شریف کے اس عظیم دن میں اپنے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد کا جشن منانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال یہاں پر جتنے احباب حاضر ہیں سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ سارا دن بلکہ سارا سال ہی ہم اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے، ہمارا کوئی بھی پروگرام ہو، کسی قسم کی خوشی کی محفل ہو یا خدا نخواستہ کوئی غمی کا پروگرام ہو، اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے کہ ہر سال سارا سال ہی یہ محفل میلاد منعقد کرتے رہتے ہیں، اور بالخصوص ماہ ربیع النور شریف کے اندر ربیع الاول کے ان بابرکت لمحات کے اندر آج سارا دن آپ نے اور پورے ماہ سے آپ علماء کرام سے حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے اس کائنات کے اندر جو انقلاب برپا کیا، ہمیں اس کو سمجھ کر حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بھی اس میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے سب سے پہلے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ
آج کے دن ایک عرصہ کے بعد اس جلوس کے اندر شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور آج اس کے جو قائدین تھے اس کے ساتھ ان کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ میں جب اپنے جامعہ سے دارالعلوم سے مسجد میں جلوس میں شرکت کے لیے آ رہا تھا تو مجھے ایک وہ پرانا اپنا منظر بچپن کا زمانہ یاد آ گیا۔ ایک جلوس ماہ ربیع الاول شریف کا 12 ربیع الاول کے دن میں اپنے جد محترم حضرت قبلہ شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد نذیر احمد نقشبندی اکبری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ آپ کی انگلی پکڑ کر اس جلوس میں شریک ہونے کے لیے آیا، اور آج ایک عرصہ کے بعد اسی جلوس کی قیادت کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے یہ شرف بخشا، اور آج کا یہ مسند اس مسند پر بیٹھ کر چند معروضات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ جس مسند پر بیٹھ کر میرے جد محترم نے 45 سال قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی ہیں، اس علاقے کو عشق مصطفیٰ کے نور سے منور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جد کریم قبلہ شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد نذیر احمد نقشبندی اکبری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جن احباب نے بالخصوص قبلہ شاہ صاحب نے اپنے استاد گرامی کے عظیم مشن کو جاری رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوران خطبہ جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، خالق کائنات رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس رب تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آئی ہے۔ یہاں پر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ نور سے بھی مراد قرآن حکیم ہے، اور کتاب مبین سے بھی مراد قرآن حکیم ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو عاشقوں کے سینوں کو ٹھارنے والا ہے، جو اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کو سن کر ہمارے سینے خوشی سے جگمگا اٹھتے ہیں، وہ ترجمہ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ معنی بیان کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی طرف جو منسوب تفسیر ہے تفسیر ابن عباس، اس کے اندر حضرت ابن عباس یہ حضور علیہ السلام کے چچا داد بھائی ہیں، حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، عبداللہ ابن عباس ان کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں خالق کائنات نے جہاں یہ نور کا لفظ استعمال کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے پاس نور آیا ہے رب کی طرف سے، اس نور سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہے، اس نور سے مراد ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی آپ نے بتا دیا کہ یہ نور جو رب تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو عطا ہوا ہے، یہ نور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہی ترجمہ اور یہی تفسیر حضرت ابن عباس سے لے کر آج کنز الایمان تک بھی موجود ہے۔ اہل سنت و جماعت حضور علیہ السلام کو شاہ اس کا معنی یہی بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نور ہیں، اور نور جہاں ہوتا ہے وہاں جگمگ جگمگ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لائٹنگ ہوئی ہے، لائٹیں چل رہی ہیں، ماحول جو ہے منور ہے، ہر طرف روشنی ہے۔ تو جس وقت حضور علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے ہوں گے اس وقت کتنا اجالا ہوا ہوگا،
اس وقت کتنی روشنی ہوئی ہوگی، اس وقت کتنا نور ہوا ہوگا۔ یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کتنا نور ہوا ہوگا، کہ وہ نور جو رب کی طرف سے مسلمانوں کو، مومنین کو ملا ہے، اس نور کی روشنی کتنی ہوگی؟ اس کا جواب حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس رات میری گود میں میرا لال آیا تھا، جس گھڑی میری گود میں میرا یہ لال آیا تھا، اس کے ساتھ اتنا نور نکلا تھا، اتنا نور نکلا تھا کہ جس سے شام کے جو معاملات ہیں وہ بھی روشن ہو گئے۔ اور میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر، اپنے حجرے میں بیٹھ کر، مکہ شریف کے اندر بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر میں نے شام کے معاملات کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اتنا نور حضور علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نور ہے، یہ وہ نور ہے کہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ملا ہے، ایمان والوں کو ملا ہے۔ اور یہی نور، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اسی نور کے بارے میں پوچھتے ہیں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ جن کے پاس حضور علیہ السلام کا بچپن گزرا ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضور علیہ السلام کا نور کیسا تھا؟ وہ نور جو رب کی طرف سے مسلمانوں کے پاس آیا ہے، وہ نور کیسا تھا؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں کہ میں مکہ سے جب آمنہ کے لال کو لے کر اپنے قبیلہ بنو سعد میں آتی ہوں، پہلے حال یہ تھا کہ جناب حلیمہ سعدیہ کے پاس رات کو دیا جلانے کے لیے دیا بھی نہیں ہوتا تھا، ساری رات آپ کا گھر اندھیرے میں ڈوبا رہتا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، روشنی نہیں ہوتی۔ لیکن جس رات حضور علیہ السلام آپ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے، صبح کو ساری عورتیں قبیلہ بنو سعد جمع ہو کر، اکٹھی ہو کر آپ کے دروازے پر آ گئی اور آ کر کہنے لگی ہے حلیمہ ہمیں یہ بتاؤ، ہمارے پاس تمہارا اتنا عرصہ گزرا ہے، اس قبیلے میں رہتے ہوئے اتنا وقت گزرا ہے، ہم نے جب بھی دیکھا ہے تمہارا گھر جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، رات کو تمہارے گھر میں روشنی نہیں ہوتی، کوئی دیا نہیں جلتا، کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ آج کی رات ہم نے دیکھا ہے، رات کو بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کیا منظر دیکھا ہے؟ وہ ساری عورتیں کہنے لگی ہم نے رات کو دیکھا ہے تمہارے گھر سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں، تمہارے گھر سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں، تمہارا گھر جگمگا رہا تھا، روشنی ہی روشنی تھی۔ یہ کون سا دیا لے کر آئی، کون سا چراغ لے کر آئی، کس دیے کی روشنی کی ہے؟ آپ فرماتی ہیں میرے قبیلے کی عورتوں، آنے والی اور مجھ سے سوال کرنے والی، سن لو، میں کوئی دنیا کا دیا لے کر نہیں آئی، میں کوئی دنیا کا چراغ لے کر نہیں آئی، میں تو وہ چاند لے کر آ گئی ہوں جس نے پوری کائنات کو جگمگا دیا ہے، جس نے پورے عالم کو جگمگا دیا ہے، جس کی روشنی سے پوری دنیا جگمگا گئی، وہ چاند میں اپنے گھر میں لے کر آئی۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے آمنہ کے لال کو اپنی گود میں لیا ہے اور جب سے میں جناب آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے کر آئی ہوں، مجھے رات کو کسی دیے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کسی روشنی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ما کنا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جس دن سے یہ سونا میں اپنے گھر میں لے کر آئی ہوں مجھے کسی دیے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ رات کو جب بھی مجھے کہیں اندھیرے میں جانا پڑتا ہے، کہیں اندھیرے میں جا کر چیز ڈھونڈنی پڑتی ہے، میں دیا نہیں جلاتی بلکہ میں اس پیارے پیارے سونے چہرے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، پورا ماحول جگمگا جاتا ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ ما کنا نحتاج الی السراج، جب سے یہ سونا میں گھر میں لے کر آئی ہوں مجھے کسی دیے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ ہے وہ نور جو رب کی طرف سے مومنین کے پاس آیا ہے، یہ ہے وہ نور۔ اور آگے
اسی نور کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ نے بھی حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضور کا قرب حاصل کیا ہے، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، آپ ہمارے اس سوال کا حل بتائیے کہ حضور کا نور کیسا تھا، حضور کا حسن کیسا تھا۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی، کوئی کپڑا سلائی کر رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، اتنے میں ہوا کی وجہ سے پردہ ہلا، چراغ جو ہے وہ بجھ گیا، میری جو سوئی تھی جس کے ساتھ میں وہ کپڑا سلائی کر رہی تھی وہ گر گئی، اندھیرا ہو گیا، میں تلاش کر رہی ہوں، مجھے سوئی مل نہیں رہی، اندھیرا ہے، سوئی مل نہیں رہی۔ فرماتی ہیں اسی دوران مصطفیٰ علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ السلام میرے کمرے میں آتے ہیں، حضور کے آنے کی وجہ سے آپ فرماتی ہیں میرا سارا کمرہ روشن ہو گیا تھا، اور میں نے اتنی روشنی آپ فرماتی ہیں میں نے اس روشنی کی وجہ سے اپنی سوئی جو مجھے گم گئی تھی وہ مجھے مل گئی، اور پھر میں نے سلائی اپنا کپڑا کیا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا حسن، یہ ہے وہ نور جو رب کی طرف سے مسلمانوں کے پاس آیا ہے۔ اور پھر یہی نور، اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی شریف کا ایک ماحول ہے خوبصورت، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، آپ فرماتے ہیں چاند بھی چمک رہا ہے، ادھر آمنہ کا لال بھی چمک رہا ہے، ادھر آسمان کا چاند چمک رہا ہے، ادھر آمنہ کا لال چمک رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں کبھی چاند آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان کے چاند کی روشنی دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے لال کے والضحیٰ کے چہرے کی روشنی دیکھتا ہوں، اور میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ آسمان کے چاند کو سونا کہوں یا آمنہ کے لال کو سونا کہوں، آسمان کے چاند کی روشنی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی روشنی زیادہ ہے۔ اور فرماتے ہیں فیصلہ پھر اس نے کر دیا، فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے حضور علیہ السلام کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن تھا، حضور کے چہرہ انور کی روشنی چاند سے بھی زیادہ تھی، اور یہ نور ایسا تھا اور یہ چہرہ مبارک ایسا تھا کہ جس کی قسمیں رب بھی قرآن میں اٹھاتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی، اے معبود تمہارے چمکتے ہوئے روشن چہرے کی قسم اور تمہاری سیاہ سیاہ زلفوں کی قسم، یہ جب تمہارے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا حسن، اور یہ ہے وہ نور جو رب تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے پاس آیا ہے۔ اسی طرح یہی نور، یہ حضور علیہ السلام کا نور ہے، نور ظاہری، یہ ہے نور ظاہری کہ جس کی وجہ سے جو گھر تھے وہ جگمگا گئے، علاقے جگمگا گئے، کائنات جگمگا گئے، جس نے دیکھا وہ حضور علیہ السلام کا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، پہلے یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تورات انجیل کے بڑے عالم تھے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کے جو کمالات تھے وہ تورات اور انجیل میں پڑھے ہوئے تھے، لیکن آپ کی اسلام قبول کرنے کا جو سبب بنا وہ بھی حسن مصطفیٰ ہے، وہ بھی نورانیت مصطفیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور وہ والضحیٰ کا سونا مکرا دیکھا، فرماتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کا چہرہ اتنا سونا ہے اس کا دین کتنا سونا ہوگا، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، نورانی ہے، اس کا دین کتنا سونا خوبصورت ہوگا۔ اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسلام آپ نے حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کر، یہ ہے حضور علیہ السلام کا حسن ظاہری جو آپ کی اعضاء مبارک سے جھلکتا تھا۔ ایک ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا حسن باطنی، نور باطنی۔ نور باطنی کیا ہے؟ نور باطنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو عرب کا ماحول تھا، عرب کے اندر جو حالات تھے
جو کفر اور شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، گمراہی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، برائیوں کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے نور باطنی نے وہ آ کر سارے اندھیرے جو ہے وہ ختم کر دیے، جس کی وجہ سے وہ سارے اندھیرے ختم ہوئے۔ وہ حضور علیہ السلام کا نور باطنی ہے۔ اس کی چند مثالیں آپ کی گزار کر کی جاتی چاہوں۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایک حالت یہ تھی عرب کے اندر کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، وہ بندہ کئی روز تک باہر نہیں نکلتا تھا اپنے گھر سے، شرم محسوس کرتا ہوا کہ جب میں باہر نکلوں گا لوگ کہیں گے کہ یہ بیٹی کا باپ جا رہا ہے، اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، یہ بیٹی کا باپ جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی آج کچھ لوگ ایسے بچتے ہیں کہ وہ بھی اسی جو ایک یہ بیماری ہے اس کا شکار ہے کہ ان کے گھر میں بھی اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ بھی یہی محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ تو اس وقت جو عالم تھا اس وقت تو اس سے بھی یہی گزری بات تھی، وہ بندہ گھر سے نہیں نکلتا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے یہ بیٹی کا باپ جا رہا ہے، اس کا بھائی وہ گھر سے نہیں نکلتا تھا یہ نہ کوئی کہے کہ یہ اس بہن کا بھائی جا رہا ہے یا اس بھائی کی کوئی بہن ہے۔ اس قدر بیٹیوں کی جو عزت تھی وہ تار تار کی جاتی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی ان کو مار دینا، ان کو گڑا کھود کر دبا دینا، زندہ درگور کر دینا۔ بیٹیاں بیچاری چلاتی رہتی، معافیاں مانگتی رہتی، رحم کی اپیلیں کرتی رہتی، لیکن کوئی نہیں پوچھتا تھا، کوئی نہیں سنتا تھا۔ اور پھر مصطفیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے بیٹیوں کو کیا شان عطا فرمائی، کیا مقام عطا فرمایا۔ یہ ہے وہ حضور علیہ السلام کا نور باطنی کہ جس کی وجہ سے بیٹیوں کو شانیں ملی ہیں۔ حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو اس وقت حال یہ تھا کہ لوگ شرم محسوس کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے گھر میں دو بیٹیاں ہوں، جس بندے کے گھر میں دو بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی پرورش میں ہوں، اس کی تربیت میں ہوں، اور وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی دو بیٹیوں کی اچھی تربیت اور تعلیم ان کو دیتا ہے، ان کی اچھی تربیت پرورش کرتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری یہ دو انگلیاں ہیں۔ اتنا قرب کس وجہ سے ملا کہ جو بندہ اپنی بیٹی کی پرورش اچھے طریقے سے کرتا ہے، اپنے بیٹی کی تعلیم اس کو اچھے طریقے سے دلواتا ہے۔ تو دیکھو کیا یہ حضور علیہ السلام کے نور کی برکتیں ہیں کہ جس بیٹی کی وجہ سے لوگ باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے، اس بیٹی کی وجہ سے رب جنتوں میں عزتیں عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا حسن باطنی، نور باطنی۔ اور پھر بیٹی، اس کے بعد والدہ کی کوئی عزت نہیں تھی، والدہ کی کوئی عزت نہیں تھی۔ والدہ کو لوگ آج جب بھی وراثت تقسیم ہوتی ہے کسی کی تو اس میں روپے پیسے تقسیم ہوتے ہیں، جائیداد تقسیم ہوتی ہے، بیٹوں کے اندر بیٹیوں کے اندر جو اولاد ہوتی ہے اس میں والد کی جو میراث ہے، مال و دولت ہے، وہ تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت حال یہ تھا کہ لوگ اپنی ماؤں کو وراثتوں میں تقسیم کرتے تھے۔ والد اگر فوت ہو گیا، اس کی بیویاں ہیں تو بیٹوں نے جہاں دوسرا مال و اسباب، دوسری جائیداد تقسیم کی تو ساتھ اپنی ماؤں کو بھی وراثت میں تقسیم کر دیا، ان کے ساتھ حرام کاری کی، ان کے ساتھ جناب زنا کیا۔ یہ حال تھا اس وقت۔ لیکن جب مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو والدہ کو کیا شانیں ملی، اس نور کی برکت سے والدہ کو کیا مقام ملا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، ان ماؤں کو ایسے نہ سمجھنا کہ یہ وراثتوں میں تقسیم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ وراثت میں تقسیم ہونے والی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، الجنت تحت اقدام امہاتکم، یہ وراثت میں تقسیم ہونے والی نہیں ہے بلکہ تمہاری جنتیں تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ یہ وہ شان ہے جو حضور علیہ السلام نے والدہ کو دی ہے۔ اور پھر والد کا کیا مقام ہے، حضور علیہ السلام نے والد کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام
کوئی بندہ نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، اور اس نیک کام میں اس کے والد کی رضا اگر شامل ہو جاتی ہے، اس کے والد کی رضا شامل ہو جاتی ہے، تو سن لو اس نیک کام میں تمہارے رب کی رضا بھی شامل ہو جائے گی۔ اس نیک کام میں اس وقت بھی لوگ والدین والد کو نہیں پوچھتے تھے، کوئی مقام مرتبہ نہیں دیتے تھے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں، مختلف واقعات آپ کی نظروں کے سامنے سے گزریں گے، مختلف حالات آپ کو سننے کے ملیں گے۔ یہ ایک واقعہ میں جب دوران طالب علمی گجرانوالہ میں موجود تھا تو اس وقت واقعہ یہ دیکھنے کو بھی ملا اور سننے کو بھی۔ وہاں پر ایک بیٹا باہر گلی میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا۔ اس کا والد آیا باہر سے، اس نے کہا یہ بیٹا یہ لڑکے تمہارے پاس بیٹھے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اٹھ کے گھر چلے جاؤ، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بندہ، وہ بچہ اپنے والد کی بات سنتا تھا، بھی 18-19 سال کا لڑکا ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ والد کی بات مانتا اور ان لڑکوں کو چھوڑ دیتا، لیکن اس بدبخت نے کیا کیا؟ فوراً اپنے پاس پڑا ہوا ریوالور جو اٹھایا اور اس کو اپنے باپ کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو قتل کر دیا سرعام، اور آج تک ابھی تک وہ جیل میں اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ یہ حال ہمارے معاشرے کا بھی ہے، لیکن اس وقت تو والد کو مقام ہی نہیں دیتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والد کو ایسے نہ سمجھنا، اس کی باتوں کو اپنی پس پشت نہ ڈال دینا، اس کی حکم عدولی نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ جس کام میں تمہارے والد کی رضا ہوگی اس کام میں تمہارے رب کی بھی رضا شامل ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ نور باطنی جو مصطفیٰ علیہ السلام نے، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ہمارے ان بزرگوں کو، ہماری ماؤں کو، بیٹیوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے جو اس وقت کے معاشرے کے مطابق جو غلام تھے، ہمارے تحت کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو شانیں دی ہیں، عزتیں دی ہیں، ان کا مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے۔ آج جب ہم اس عظیم دن کے اندر اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں، حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں۔ جہاں مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو درائم کے ساتھ نصیب فرمائے۔ جتنے احباب حاضر ہیں، قبلہ شاہ صاحب گفتگو فرمائیں گے، تو ضروری یہ بات ہے کہ آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ یہ نہ ہو کہ جب آپ اٹھے اپنا دامن یہی جھاڑ کر جو سنا ہے وہ یہی رکھ کر یہاں سے چلے جائیں، اور پھر باہر جا کر حضور کی آمد کے نعرے بھی لگائیں، حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے بھی کریں۔ لیکن بات تو تب بنتی ہے نا، بندہ کسی سے پیار کرتا ہو، کسی سے پیار کرتا ہو تو اس کا پیار تب بھی پکا ہوگا نا جب اس کی بات بھی مانے گا، جب اس کی سیرت کو اپنائے گا۔ تو جن کی قدموں پر ہمارے سارے پیار قربان ہو جائیں، ہم ان کی بات کیوں نہ مانیں، ان کی سیرت کو کیوں نہ اپنائیں؟ تو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہی ماحول ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کو حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ اہل سنت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔